عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و بذات نور ہی، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، درود و سلام نبی معظم شافع روز جزا معصوم آمینہ حامی بے کساں کی ذات اقدس پر لا متناہی درود و سلام کے بعد اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے زندگی میں ماہ سفر کا دوسرا جمعہ عطا فرمایا، اور میرا خیال تھا کہ چونکہ داتا علی حجویر کا عرس مقدس قریب ہے، کیوں نہ آج اس منہج پہ ہم قرآن و سنت سے دیکھیں کہ تصوف کیا ہے، یہ صوفی ازم کیا ہے، یہ ولایت اور یہ اللہ والے، یہ اہل اللہ اور یہ عالم ربانی، یہ قرآن و سنت میں بھی ان کا ذکر ہے یا یہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں اس کو مروج کیا گیا ہے؟ بلکہ آؤ ہم تصوف کی ابتدا اگر شیوخ کی زبانی دیکھیں تو شیخ الاسلام حضرت ذکریہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصوف کو کچھ یوں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں تصوف وہ علم ہے، پتہ چلا تصوف بھی ایک علم ہے، اور جس کے ذریعے آپ فرماتے ہیں تزکیہ نفوس ہوتا ہے، تصفیہ قلوب ہوتا ہے، تصفیہ اخلاق ہوتا ہے، اور ظاہر و باطن کی تعمیر ہوتی ہے۔ مل کے کہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت ذکریہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب آؤ ایک اور بزرگ شیخ کا قول پڑھتے ہیں، پھر آگے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ الامام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اچھی عادات و طریقہ اختیار کرنا، بری عادات کا ترک کر دینا، اسے صوفی کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات، یعنی اپنے اندر اچھی خصلتیں لے آنا، اچھی عادات لے آنا اور برائیوں سے دور ہو جانا۔ جو بندہ برائیوں سے دور ہو جائے اور اچھے اعمال کی طرف رجوع کرے، سمجھیں وہ تصوف کی طرف سفر شروع کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اب آؤ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں تصوف نفس کو عبودیت کے سانچے میں ڈالنے کا نام ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو اس کا عبد بنا لے، اس کی بندگی میں آ جائے اور احکام ربوبیت کی طرف اپنے آپ کو لے جائے۔ یہ جو لے کے جانا ہے یہی تو صوفی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اگر غور کرتے تو مل کے سبحان اللہ کہتے۔ اگر اس کا مادہ اشتقاق دیکھا جائے تو یہ چونکہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ جو صوفی ہے نا، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، اس کے مادہ اشتقاق کے بارے میں کئی رائے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اہل علم کہ یہ صوفی جو ہے یہ سواد واو فا صوف سے ہے۔ اب صوف کا معنی پڑھیں، لغت کی جتنی کتب ہے سب نے لکھا نرم روئی۔ جو صوفی ہوتا ہے نا، فقیر ہوتا ہے، وہ روئی کی مانند ہوتا ہے،
یعنی اتنا نرم ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں، ہر امر ربی کو جو تسلیم خم کرے، سر تسلیم خم کرے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، درویش کہاں سے، یہ اللہ والے کیا ہیں، تصوف ہے کیا، پھر ہم داتا حضور تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح روئی نرم ہے، صوفی نرم دل ہوتا ہے۔ صوفی، سارے بولیں، صوفی نرم دل ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے حلم ہوتا ہے، بانٹنے والا ہوتا ہے، اور ہر بات میں ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے، اہل علم نے فرمایا کہ یہ جو صوفی ہے صفا سے مشتق ہے۔ کس سے؟ صفا۔ اب یہ جو صفا ہے، اس کو تاریخ میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چبوترا تھا، وہاں پہ کچھ اللہ والے بیٹھے رہتے، انہیں اصحاب صفا کہتے۔ انہیں اصحاب، وہ جو اصحاب صفا ہیں، انہیں کے طریق پہ اللہ کا ذکر بجا لاتے ہوئے جو چل رہا ہے وہ آج کا صوفی ہے۔ خیریت سے، وہ آج کا درویش ہے، آج کا ولی ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ بات اللہ رسول اللہ سے فرما رہا ہے، اے میرا حبیب ان کے ساتھ، آپ ان کو اپنے ساتھ مانوس رکھیں، ان کے ساتھ لگے رہیں۔ مولا رسول اللہ کی نظر، فرمایا جس پہ رسول کی نظر ہو وہی تو ولی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یریدون وجہہ، یہ چاہتے ہیں اس کے چہرے کی زیارت کر لیں، یہ اس کے چہرے کے عاشق ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اس کے چہرے کے، وجہہ، اس کے چہرے کے عاشق ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے حبیب ان پہ اپنی نظریں جمائے رکھنا، ان پہ اپنی نظریں۔ اس میں ولی وہ ہوتا ہے جس پہ مصطفیٰ کی نظر ہو جائے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جس پہ محمد کی نظر ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ ولی ہوتا ہی تب ہے جب مصطفیٰ کی نظر ہو جائے۔ یہ وہ آیت ہیں سورہ القاف میں 28 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو یہ صوفیہ کرام کی وہ جماعت ہے جو صحابہ اور تابعین کی اتباع سے، اور یہ اللہ والے جو ہیں صحابہ سے مستفیض ہیں۔ جتنے اولیاء ہیں یہ سیدنا ابو بکر سے مستفیض ہیں، یہ عمر فاروق سے مستفیض ہیں، یہ عثمان غنی سے فیض یافتہ ہیں، یہ مولا علی کی مہر لگا کے ولی بنتا ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اگر میں خلاصتاً صوفی ازم کو پڑھ دوں تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، اصلاح اخلاق، اور یہ صوفی ہے۔ قرآن میں اسے محسن کہتے ہیں، قرآن میں اسے، بولے میرے ساتھ، یہ تمہیدی باتیں ہیں، تھوڑی مشکل ہیں، انہیں سمجھیں۔ اور اگر یہ محسن کو دیکھنا ہو تو امام بخاری کو پڑھیں، حدیث جبریل کو پڑھیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہیں، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو ایمان کیا ہے؟ اسلام اطاعت و عبادات کا نام ہے، اور ایمان نور اور عقیدہ کا نام ہے۔ اسلام اطاعت و عبادات کا نام ہے، ایمان نور اور عقیدہ کا نام ہے، اور احسان مراقبہ اور مشاہدہ کا نام ہے۔ احسان وہ ولایت کا سفر ہے جو ایک محسن کرتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور اپنے قلوب کو پاک کر کے پیش کرنے والا، پھر اللہ کے تجلیات کو اپنے اندر سمانے والا، یہ ولی ہے، یہ فقیر ہے، یہ صوفی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور نے دونوں کی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اب احسان پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا احسان یہ ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تو اسے، سارے بولیں،
گویا تو اسے. اب یہ تصوف ہے، یہ مراقبہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ اس کی لگن ہے جو ولی کے دل میں پیدا ہوتی ہے. بندہ اس کی زیارت کا طلبگار ہوتا ہے. میں دیدار الہی کر لوں، مجھ پہ خدا راضی ہو جائے، اللہ کی رضا میں رہنا، یہ صوفیزم ہے، یہ درویش ہے، یہ فقیر ہے. درویش ہوتا ہی وہ ہے جو ہر کام اس کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا کھانا پینا زندگی تمام معاملات، حسن معاشرت، حسن اخلاق، اس کا ہر گوشہ زندگی اللہ کی رضا ہوتا ہے. پھر وہ فقیر ہوتا ہے، پھر وہ درویش ہوتا ہے. اور فرمایا اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو، تو پھر حضور نے فرمایا یہ کیفیت تم میں آ جائے کہ عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی حضور کا فرمان عالی شان ہے اور امام بخاری لکھ رہے ہیں. فرمایا اس کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ حدیث ہے امام مسلم نے لکھی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ والے اپنے دل کی صفائی اور پاکی کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اور انسان کی اصلاح اس کے دل کی اصلاح ہے. انسان کی اصلاح اس کے دل کی اصلاح ہے. اگر دل پاک ہے بندہ صوفی ہو جاتا ہے. ہر نجس سے، ہر ہوس سے، ہر وہ جو معاملات خدا کو ناپسند ہیں ان سے دور کر کے جو پاک کرے، دل پاک ہو. کاتب فی قلوبہم الایمان، ایمان بھی جب آتا ہے دل پہ آتا ہے. اسی لیے کسی نے صوفی نے کہا تھا نا، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جا تاجے جو کچھ ٹہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا ہی. تو فرمایا یہ وہ سلسلہ ہے تصوف کا جو رسول اللہ سے ملتا ہے اور جناب آدم سے ابتدا ہوتی ہے فقر کی، درویشی کی. اور جناب عیسیٰ کی امت میں ولی موجود ہیں، جناب موسیٰ کی امت میں ولی موجود ہیں، ہر نبی کی امت میں اللہ والے موجود ہیں. جہاں موسیٰ موجود ہیں وہاں پہ ساتھ اللہ والا بھی موجود ہے، وہاں پہ اللہ والوں کا وجود ہے. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ 2026 میں ولی نہیں ہے، یہ قیامت تک سلسلہ ولایت جاری رہے گا. اور میرے رسول کا یہ منصب ہے پاک کرنا. اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اسی لیے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی ساری زندگی میں ہمیں تصوف نظر آتا ہے، حضور کی زندگی میں حلم نظر، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور جو کہے نا میں علمی کتابی، جو کہے میں بولیں، جو کہے میں مجھے ولی کی کوئی ضرورت، بابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ پیغام بتا دو جب بندہ بیمار ہو کتابیں موجود ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے لیے کون سی میڈیسن لینی ہے. میڈیکل سٹور سارا میڈیسن سے بھرا ہوا ہے. کوئی بیمار چلا جائے جہاں سے جو مرضی میڈیسن پکڑ کے کھا لے کہ مجھے شفا ہوگی، نہیں ہوگی. کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہوگا، کسی پڑھے بندے سے جس نے اس کا نالج لیا ہوا ہے اس سے رابطہ کرنا ہوگا. جیسے میڈیکل کا کوئی ڈاکٹر ہو وہ دوا دے بندے کو شفا ہوتی ہے، اسی طرح اپنے نفس پہ قابو ڈالنے کے لیے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے داتا حضور سے رابطہ کرنا ہوگا، غوث اعظم دستگیر سے رابطہ کرنا ہوگا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے رابطہ کرنا ہوگا. یہ اللہ والے ہیں جو دلوں کو پاک کر دیتے ہیں. ان کے پاس روحانی علم ہے. اگر یہ میں کہوں نا قرآن کی ایک آیت سے اس بات کو واضح کروں تو اللہ نے حضور کی ذمہ داری لگائی. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا حبیب تمہیں پاک کریں گے. یزکیہم، گناہگار محمد کی بارگاہ میں آئے مصطفیٰ پاک کر دیتے ہیں.
رسول اللہ کے بغیر پاکی میسر نہیں آ سکتی، اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے۔ اگر آپ کہیں قرآن میں اللہ والوں کے پاس جانا، یہ داتا حضور کی آستانہ عرس میں جانا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ تم لگ جاؤ، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ چاہتا ہے کہ میرے صادقین کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ مولانا روم سے پوچھو تو فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اون نشینت در حضور اولیاء، جو چاہے میں اللہ کی مجلس میں جاؤں، وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلا جائے، وہ کسی ولی کی بارگاہ میں چلا جائے، اور اللہ والوں کی معیت سے خدا ملتا ہے۔ بولنے سارے باواز بلند، گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ علمی کتابی کو کیا پتا ہو، کتابیں اور علم جب بھی ملے گا کسی اللہ والے سے ملے گا، حضور کی نسبت سے ملے، نبی کے صحابہ سے یہ علم ملا تصوف کا، یہ روحانی علوم صحابہ سے چلتا ہوا اویس کرنی تک آیا، یہ چلتا ہوا ممشاد علوی تک آیا، حذیفہ تک آیا، حسن بصری تک آیا، مولا علی سے یہ ملا، یہ داتا علی حجویر کو ملا، یہ گنج شکر بابا فرید کو ملا، یہ غوث اعظم کو ملا۔ میں صدقے جاؤں رسول کی ذات پہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وہ قول یاد آ رہا ہے، آپ کسی نے پوچھا حضور یہ طریقت کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ یہ طریقت کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ دلک نیست۔ آپ فرماتے ہیں طریقت تو خدمت خلق کا نام ہے، طریقت تو خدمت، سارے بولیں طریقت تو خدمت خلق کا نام ہے۔ اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اور مجھے وہ محبوب الہی کی بات یاد آ رہی ہے کہ محبوب الہی کے آستانے پہ دنیا کٹھی ہے، رش بڑا لگا ہوا ہے۔ اب محبوب الہی یوں دیکھ رہے ہیں، دھوپ بڑی ہے، کچھ لوگ دھوپ میں ہیں، کچھ چھاؤں میں ہیں۔ محبوب الہی کی نظر پڑی، فرماتے ہیں اپنے درویش سے، خلیفے سے، کہ یہ جو رش ہے نا، یہ جو عوام ہے، اس کو اندر کرو تاکہ وہ دھوپ والے چھاؤں میں آ جائیں۔ تو وہ درویش کہنے لگا حضور آپ کو ان کا اتنا احساس؟ فرماتے ہیں دھوپ میں وہ ہیں، جلتا محبوب الہی ہے، مجھے جلن ہوتی ہے۔ یہ کہ کہاں سے ملا؟ یہ اولیاء اللہ کو حضرت عمر فاروق سے ملا، یہ عمر فاروق سے تصوف کی یہ والی بات ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں درد ہوا، اتنا درد ہوا، اتنا درد ہوا کہ حکیم بلائے گئے۔ ایک سینئر حکیم نے کہا حضور آپ کھاتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا حضور ہر بات بتائیں گے تو میں میڈیسن یا دوائی ڈائیگنوز کروں گا، مجھے کھل کے بتائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو جو کوئی روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں وقت کے حاکم ہیں، فرماتے ہیں وہی پانی میں بھگو کے صبح بھی کھا لیتا ہوں، رات کو بھی وہ کھا کے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوں۔ مجھے دیکھو سارے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، وقت کا حکمران اور شہنشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ پانی میں بھگو لیتا ہوں خشک ٹکڑے، تو انہی سے کھا کے پیٹ کو بھر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا حضور آپ کو درد کیوں نہ پیٹ میں ہو، آپ کی انتڑیاں تو خشک ہو چکی ہیں، آپ کیوں نہیں بنا ہوا آئل والا گوشت کھاتے؟ فرماتے ہیں میں کیسے کھاؤں، عمر کیسے کھائے؟ حضور کی امت ساری کھائے تو عمر کھائے۔ کہا پھر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک زیتون کا تیل نہ میسر آئے، زیتون پئیں صبح دوپہر شام تاکہ انتڑیوں میں تیل آئے، آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے میرے خادم پتہ کرو بیت المال میں کتنا زیتون ہے؟ تو اس نے کہا حضور بے بھاگ گیلنے پڑی ہوئی ہیں، برتن بھرے ہوئے ہیں، حکم کریں کتنا چاہیے؟ فرمایا نہیں،
یہ پورے مدینے میں تقسیم کرو، عمر کے حصے میں کتنا آئے گا؟ عرض کی حضور وہ تو ایک قطرہ بھی نہیں آ سکتا اگر پورے مدینے میں ہر گھر میں زیتون بانٹا جائے، آپ کے حصے میں تو ایک قطرہ نہیں آ سکتا۔ جب یہ کہا تو پیٹ میں درد اور بڑھا، حضرت عمر نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے فرمایا تو جتنا مرضی تیز ہو جا، تیرے حصے میں وہی آئے گا جو تیرے حصے میں آئے گا، عمر کسی کا حصہ نہیں لے گا۔ آج کون بدبخت ہے جو حضرت عمر کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ کون سا ڈوگر ہے، بد نصیب ہے کہ جس نے حضرت عمر کے بارے میں بکواس کی ہے؟ اللہ اس سے خود بدلہ لے گا۔ کیوں؟ عمر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے عمر، اور علی 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 جسے چراغ کہے جنت کا اسے عمر کہتے ہیں، اور جو فقر میں محمد کا ذکر کرے اسے عمر کہتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرے اسے عمر کہتے ہیں، جس کے گھر میں مصطفیٰ صحرا بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ مجھے دیکھیں، جو مراد مصطفیٰ ہو اسے عمر کہتے ہیں۔ کسی بدبخت ڈوگر نے، میں تو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا، مجھے پتا چلا ہے اس نے حضرت عمر کے بارے میں بکواس کی ہے۔ ایسے ظالم کو خدا دیکھے گا، خدا پوچھے گا، اس کا انجام برا ہوگا، اس کی قبر میں کیڑے پڑیں گے جو نبی کے صحابہ پہ بھونکتا ہے۔ حضرت عمر جنت کا چراغ ہے، بولے میرے ساتھ، حضرت عمر جنت کا چراغ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جسے مصطفیٰ کہیں عمر جنت کا چراغ ہے۔ ہم کیسے داتا علی حجویر کے فضائل پڑھتے ہیں؟ عمر وہ ہے جس نے زیارت مصطفیٰ کی ہے۔ اس بدبخت ڈوگر کو کیا پتا ہو عمر وہ ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ عمر فاروق وہ ہے جسے نبی پاک نے دعائیں مانگ کے لیا ہے۔ یہ جتنے صحابہ ہیں یہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ میرے ساتھ بولیں گے آپ؟ جتنے صحابہ ہیں اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں، مجھے آواز کم آئی ہے۔ جتنے صحابہ ہیں اللہ کے ولی ہیں۔ اب کوئی کہے، یہ تاریخی اعتبار سے آپ نے بات کی ہے، قرآن میں بتائیں کب سے ولی ہیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اللہ فرمایا جیسے جیسے نبی آئے ساتھ ساتھ ولی آئے۔ یہ ربیون لفظ کیا ہے؟ ربیون، ربانی، رب والے، اللہ والے۔ آپ چپ رہنا بیٹا۔ جتنے ولی آئے نبیوں کی معیت میں، قاتلا جہاد کیا، کیا کیا؟ سارے بولیں، معیت نبی میں، نبی کے ساتھ۔ یہ نبی کے ساتھ قرآن میں ہے ماہو، نبیاں دے نال، میں کہہ لواں نبیاں دے نال اللہ والے، نبیاں دے نال، سارے نہیں بولے، نبیاں دے نال۔ ہر نبی کے ساتھ فقیر ہے، ہر نبی کے ساتھ اللہ والا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، آصف بن برخیہ ولی ہے، حضرت سلیمان کا تخت ہے، فرمایا کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے۔ ایک جن کھڑا ہوا، کیوں؟ جن بھی حضرت سلیمان کے مرید تھے، امتی تھے، آپ کے غلام تھے، جن دیو بڑے بڑے۔ اس نے کہا حضور اس محفل کے برخاست ہونے تک میں تخت لے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے جلدی چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے۔ اب جن نہیں کھڑا ہوا، آستانہ علیہ خان کا ہاضہ پہ دور و نزدیک سے آنے والوں، ایک اللہ والا کھڑا ہوا، ایک ولی کھڑا ہوا، ایک عالم ربانی کھڑا ہوا، ایک درویش جناب سلیمان کی امت کا کھڑا ہوا، دست برست عرض کیا اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں؟ فرمایا کب تک لاؤ گے؟ یہ والی آیت آئی، آپ کہو میں پڑھوں۔ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی فرمایا اے نبی اللہ آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں، وہ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا۔ نہیں آپ بولے تخت نہیں آیا،
اونچا بولو آیا نہیں آیا؟ کون لایا؟ نبی نہیں، نبی منگوا رہا ہے، جن نہیں، جن پچھلی آیت میں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل اللہ ہے، یہ صوفی ہے۔ اگر سلیمان کا صوفی اتنی طاقت والا ہے، اللہ جانے محمد کا صوفی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما، اگر یہ پچھلی امت کا درویش اتنی پاور والا ہے، اللہ جانے داتا حضور کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے، اللہ جانے گنج شکر کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے، اللہ جانے یہ میرے مہر علی شاہ کو کتنی، بولو تو صحیح یار۔ یہ اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں۔ یہ جناب سلیمان کی امت کا صوفی ہے۔ مجھے دیکھو، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی امت کا ولی ہے، یہ صحابی بھی ہے، ولی، ہر صحابی ولی ہے۔ آپ نہیں بولے، کچھ بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ہر صحابی ولی ہے، اور ہر ولی متبع صحابہ ہے، اتباع میں رہنے والا ہے۔ صحابہ کرام کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ اور مجھے بات یہ کرنے دو، ہر صحابی کا جو غلام ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو ہر صحابی کا غلام ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ولایت یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ دو طرح کے ولی ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ سارے مسجد میں جتنے آئے، اب آپ اونچا بولیں گے، کتنی طرح کے؟ ایک وہ ولی ہوتا ہے جو وابی ولی ہوتا ہے، ایک وہ ولی ہوتا ہے جو کسبی ولی ہوتا ہے۔ کسبی ولی، کسبی ولی کیسے ہوتا ہے؟ جو صبح دوپہر شام ہر وقت اس کی یاد میں رہے، جو دم غافل سو دم کافر، ہر دم اے دل خیال یار میں، ہر دم جو تو رہے، قائم تیری نماز رہے، دائم وضو رہے۔ یہ وہ ولایت ہے جو کسب سے، عبادت سے، اعمال سے۔ اور کچھ ولی وہ بھی ہیں جو ماں کی گود میں آئیں، اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ میری ویڈیو سن کے اگر کوئی اعتراض کرے تو اسے کرنے دو۔ اللہ نے شیخ سید عبد القادر جیلانی کو ماں کی کوک میں ولایت عطا فرمائی ہے۔ حضرت بابا فرید پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں قرآن سنایا ہے۔ اور یہ کیسے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ماں پہ۔ اگر ماں راستی ہو، بیٹا گنج شکر پیدا ہوتا ہے۔ ماں ام الخیر ہو، بیٹا غوث اعظم دستگیر پیدا ہوتا ہے۔ ماں فاطمہ ہو، بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے۔ یہ آج کی خواتین پہ بہت زور دیتا ہے۔ مجھے دیکھو، باپ کا بڑا حق ہے ولایت میں، باپ دعا دے تو جلد پوری ہوتی ہے، لیکن ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ مائیں اپنی بیٹوں کو اگر دودھ پلائیں تو وضو کر کے، اگر مائیں تہجد پڑھیں بیٹے نیک ہوں گے۔ یہ رات کا اٹھنا یہ بھی فقر ہے، آدھی رات کو اٹھنا یہ بھی صوفیزم ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، میرا حبیب ساری رات تہمت کو یوں گرا دے کے حضور ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے۔ رب تو راضی تھا مصطفیٰ پہ، پھر یہ حضور کا کھڑا ہونا یہ اولیاء اللہ کو پیغام تھا مصطفیٰ کا کہ مجھ پہ تو خدا راضی ہے، پھر بھی میں اسے راضی کر رہا ہوں۔ یہ رات کو رونا یہ تصوف ہے، رات کو اٹھ کے گڑگڑانا، اللہ کے ہاں معافی کا طلب کرنا یہ تصوف ہے۔ اللہ کو ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصوف ہے۔ صوفیہ نے ہر زمانے میں اسلام کی اخلاقی اور روحانی نظام کو زندہ رکھا، ہر زمانے میں۔ اسلام کو جو زندہ کرے اسے صوفی کہتے ہیں، تعمیر سیرت کا جو فریضہ سر انجام دے اسے صوفی کہتے ہیں۔ ظالم حکمران کے سامنے جو کلمہ حق پڑھے، مجدد الافسانی کو دیکھ لو،
اکبر بادشاہ تھا، ادھر مجدد الافسانی تھے. آپ نے سجدہ نہیں کیا، زمانے کو سجدہ کرا دیا، لیکن مجدد نہیں جھکا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جو شرک اور بدعت کی تردید کرے اسے صوفی کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر وقت حضرت بشرافی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. حضرت بشرافی تو کہیں سے پڑھے نہیں ہیں. حضرت بشرافی کہیں سے پڑھے نہیں ہیں، آپ تو کتاب اللہ کے عالم ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا سنو، ہم اللہ کے کتاب کے عالم ہیں، وہ اللہ کا واقف ہے. یار آپ نے مول نہیں پایا. حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ ولیوں کے پاس جانا یہ خدا کا حکم بھی ہے، نبیوں کی سنت بھی ہے. اور حضرت بشرافی کا پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں پتا؟ بولیں. یہ وہ بشرافی ہے جو ڈرنک کرتے تھے، یعنی شراب پیتے تھے، خود اپنا شراب خانہ تھا. یہ جو بشرافی ہیں تو ایک دن چل رہے تھے تو اپنے وہ شراب خانے کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ایک ٹکڑا تھا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ. آپ نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے چوم لیا. کلمہ لکھا ہوا تھا. چوم کے نا واپس آئے. اپنی اہلیہ کو کہا اس کو کپڑے میں رکھو، پاک جگہ پہ رکھو. واپس شراب خانے کی طرف گئے. ابھی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، شراب ابھی ڈالنے ہی والے تھے، ڈالی نہیں ہے. دروازہ ناک ہوا. بندے نے کہا کوئی ملنے آیا ہے. فرمایا اس کو بولو ابھی ہمارا وقت نہیں ہے. وہ دوبارہ آیا. اس نے آ کے کہا باہر جو شخص آیا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کا پیغام آیا ہے. کس کا پیغام آیا؟ حضرت بشرافی نے جوتا بھی نہ پہنا. بشرافی جب تقدیر بدلتی ہے، جب وہ کریم کرم کرتا ہے جی، تو جلدی سے دوڑ کے باہر گئے. دروازہ کھولا، باہر ایک بزرگ ہیں. فرمایا تو نے اللہ کے نام کا تقدس کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، تکریم کی ہے، اللہ نے تیرے گناہ معاف کیے ہیں، تمہیں مبارک ہو. سینے سے لگایا، اب اللہ کا ولی بنا دیا. جب تک حضرت بشرافی دنیا پہ رہے جوتا نہیں پہنا. کسی نے پوچھا بشرافی جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا میں انتظار میں ہوں کب دوبارہ اس کا پیغام آ جائے. اور جب تک زمین پہ آپ چلتے جانور گوبر نہیں کرتے تھے. رستے میں پگ ڈنڈی پہ، رستے میں، بازار میں جانور گوبر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ایک اللہ کا ولی بغیر جوتے کے اللہ کے انتظار میں ہے. بمیں سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ رسم منزل ہا. یہ خدا جانے اللہ والوں کی شان کیا ہے. اس جیلم کے پلمبر کو کیا پتا ہو یہ ولی کیا ہے. بیٹھا ہو کسی ولی کے پاس تو اسے پتا چلے یہ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، دل میں خدا کے جلوے آ رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت سے سرشاد ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے انہیں خود چنا ہوا ہے. یہ اللہ والے ہیں، اور ان کی بیعت کرنا، ان سے نسبت کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا اے محمد جو تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں خدا کی بیعت کر رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک تصوف علم ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، جو اللہ والوں سے ملتا ہے. میرے داتا حضور کا عرس جاری ہے. نہیں بندے بولے داتا حضور کا عرس جاری ہے. جو داتا حضور کا غلام ہے یوں کہیں سبحان اللہ. ذرا مردوں کی طرح کہو سبحان اللہ. ذرا یہ میرے علی حجویر، یہ کہاں؟ افغانستان کے علاقے میں، وہاں آپ کی ولادت ہوئی جی. آپ نے باپ دادا سیدوں کے گھر میں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی. پھر حضرت داتا حضور نے علوم دین کے لیے، علوم دینیہ کے لیے لمبے لمبے اسفار کیے، دور دور حدیث کا سبق پڑھنے، قرآن حفظ کرنے، دور دور قرآن کے اسباق پڑھنے، احادیث کے جو ہے اسباق پڑھنے کے لیے آپ گئے.
پھر آپ نے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے. حضرت داتا حضور کے مرشد کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے نمازی نے جواب دیا حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا اے علی حجویر لاہور میں آپ کی ضرورت ہے. لاہور میں آپ کی، جہاں پہ ہر گناہ سر عام ہو رہا ہے، شرک کے اڈے ہیں، بدعت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور کفر اور شرک زنا عام ہے. آپ جائیں جا کے توحید کا پرچم لہرائیں. داتا حضور نے اپنے مرشد کے امر کو بجا لائے. علی حجویر لاہور پہنچے. دروازے بند تھے. لاہور پرانا دروازوں میں ہوتا تھا. دروازہ بند دیکھا تو دروغے نے کہا نہیں کھلے گا. فرمایا کوئی بات نہیں. مصلی باہر بچھایا. صوفی مصلی والے، ولی تسبیح والے، ولی نماز والے، ولی قرآن والے، یہ جو جیلم جیسے پلمبر جن کو دیکھ کے ان پہ بونکتے ہیں نا، وہ اور ہیں. وہ جو مرفجہ تصوف ہے اس کی ولی اور اللہ والوں نے اجازت نہیں دی ہوئی. اگر کسی عرس پہ کوئی خسرے نچا رہا ہے تو وہ صاحب مزار نے ہرگز اجازت نہیں دی ہوئی. اگر کسی کی عرس پہ کوئی بندہ 2 نمبری کر رہا ہے، اس 2 نمبری کو دیکھ کے ولی پہ بونکنے والا بد نصیب ہے. جبکہ ولیوں نے تو ساری زندگی اللہ 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 اللہ. خوش نصیب بندہ اونچا کہے ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 اللہ. او محمد رسول اللہ. ان کی تو زندگیاں ذکر الہی میں گزر گئیں. ان کی زندگیاں خدا کی مخلوق کی خدمت میں گزر گئی. یہ تو خود نہ کھاتے بلکہ پکا کے زمانے کو بانٹ کے فرماتے اٹ کھڑ کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا آن فقیر رج رج کھاون راضی ہوئے بلا. یہ تو بانٹنے والے ہیں. گنجے شکر کو گنجے شکر کیوں کہتے ہیں؟ جتنی شکر آتی آپ پانی میں ڈالتے، آنے والے زائرین کو، مسافروں کو میٹھا پانی پلایا جاتا. یہ جو میرے داتا حضور کے آستانے پہ آپ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ منکر بھی جاتا ہے. منکر دیکھنے جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو ہم اللہ کی برکتیں لینے جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی برکتیں ہیں. بولے سارے یار. بندے حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہاں پہ نبی نہیں، نبیہ بھی نہیں، بلکہ ولیہ دوڑی ہیں. ایک نیک بندی اللہ کی دوڑی. تو ہمارے لیے دوڑنا لازم ہے. اللہ آپ سب کو لے جائے. میں جنوری میں گیا تھا، وہاں پہ دوڑنا پڑتا ہے. اچھا جہاں پہ سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں تیز دوڑنا ہے. لو جی ہن تیز حاجیو دوڑو. تو وہاں پہ کوئی حاجی کہے میں اتھے نفل پڑھا، اللہ فرمایا نفل نہیں، یہاں پہ دوڑنا ہے. تو وہ سنت ہے جو ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ کی تھی، وہ آج بھی یہاں ہیں. یہ جو عرس ہیں یہ اللہ والوں کی یاد منائی جاتی ہے، اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. حضرت داتا علی حجویر جب اندر انٹر ہوئے، آگے سے جنازہ آ رہا تھا. پتہ چلا حضرت میرا حسین زنجانی داتا حضور کے پیر بھائی انتقال کر گئے. اس لیے مرشد نے بھیج دیا تھا. میرے دوستو ایک ظاہری نظام ہے، ایک باطنی نظام ہے. ظاہر میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جو یہ دنیا میں ظاہری نظام، کہیں پہ آئی جی ہے، کہاں پہ ڈی آئی جی ہے، کہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے، اسی طرح باطن میں کہیں پہ کتب ہے. نہ بھی بولے پھر بھی کتب ہے. اس وقت بھی کتب موجود ہیں، ابدال موجود ہیں، غوث موجود ہیں، ولی موجود ہیں. قیامت تب آئے گی جب دنیا پہ اللہ والے دنیا سے چلے جائیں گے.
جب 5 انگلیاں برابر ہوں گی، یہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ہر بندہ 2 نمبر نہیں ہے۔ مجھے دیکھیں، اللہ والوں کا آج بھی نظام اللہ چلا رہا ہے، اور یہ اللہ والوں کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں؟ ان کے دیے خود خدا دلوں میں ڈالتا ہے۔ جاؤ داتا حضور کے عرس پہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں اس سے محبت کی ہے۔ جب دنیا میں ولی اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے، اب تم بھی ان سے محبت کرو۔ یوں ہی نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کی قربت اختیار کرو، صادقین کی سنگت، اچھے سنگ ترے۔ اچھے سنگ، وہ بیچ رہا تھا نا سنگترے، اس نے کہا لے لو اچھے سنگترے، سنگترے مالٹے سنگترے۔ تو بابا جی کی جب آواز پڑی تو رو پڑے۔ کسی نے پوچھا حضور وہ تو سنگترے بیچ رہا ہے، فرمایا نہیں، تم غور کرو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے۔ اچھے سنگ یعنی جو اچھوں کے سنگ لگ جائے وہ بھی تر جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو نا جہاز، تو اس میں لوہا ڈالے پانی میں وہ ڈوب جاتا ہے، وہی لوہا تختے پھٹے کے ساتھ لگائیں، جتنا مرضی لگائیں، وہ پھٹا اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔ تو آؤ کسی ولی کا دامن پکڑ لیں، آؤ اللہ والوں سے محبت کر لیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے اللہ والوں کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کا فیضان چھوڑ دیا۔ کل زمین پہ ایک راج تھا اس مسلمان کا، آج خار ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان بھی کانپتے تھے جس کی ہیبت سے، اسی مسلم کی صورت اب تو پہچانی نہیں جاتی۔ زمین و آسمان بھی کانپتے تھے جس کی ہیبت سے، اسی مسلم کی صورت اب تو پہچانی نہیں جاتی۔ یہ وہ ولایت ہے جو مولا علی سے ملتی ہے۔ یہ داتا حضور آپ کے آستانے پہ کچھ نا شرارتی بندے کٹھے ہو کے آئے، دوسرے بیلی تھے، نئی ولیوں کو مانتے تھے۔ انہوں نے کہا داتا حضور پہ جا کے یہ تہمت لگائیں، یہ آپ کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، قبلہ سمت نہیں ہے۔ یہ بندے داتا حضور کے پاس آئے، حضرت گنج بخش فیاض عالم کی نظر پڑی ان کے دلوں پہ۔ اللہ والے دل کی نگاہیں رکھتے ہیں۔ اقبال سے پوچھا، فرماتے ہیں دل بینا بھی کر طلب اس سے، دل بینا بھی کر طلب اس سے۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا، اس کا مطلب ایک یہ آنکھیں ہیں، ایک دل کی بھی آنکھیں ہوا کرتی ہیں۔ ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی نہ آئے، ہم بات حق بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دل کو پڑھا، جو ان میں سے بڑا مولوی تھا اس کی بازو پکڑ کے آپ نے مصلی پہ فرمایا مولانا تم پڑھاؤ آج، اللہ اکبر۔ جب نماز پڑھائی وہ پیچھے سے حیران ہوئے، یہ ہلے تو ہم ہلیں، تالی لگائے تو ہم لگائیں۔ جب نماز مکمل ہوئی، جب اس نے رخ موڑا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ وہ جب انہوں نے دیکھا وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ جب یہ اٹھ کے چلے، رستے میں پوچھتے ہیں بنا کیا، ماجرا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہنا تو یہ تھا کہ داتا حضور آپ کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، ڈینگا ہے۔ جب میرا بازو پکڑ کے داتا حضور نے یوں مصلی پہ کھڑا کیا، میں نے سامنے دیکھا مجھے بیت اللہ نظر آ رہا تھا، میں نے سامنے دیکھا مجھے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ میں کیا کرتا، میں کیسے کہتا کہ اے داتا علی تیری مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، میں نے نماز کعبے دے وچ پڑھی ہے۔ اب کوئی مولوی کہے میری عقل میں نہیں آتا، اس کو بتاؤ اگر پچھلی بنی اسرائیل کی امت کا ولی اتنی دور سے اس کا تخت سبائے بلقیس کا لا سکتا ہے، داتا حجویر بندے کو بیت اللہ میں نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے طاقتیں دی ہیں ولیوں کو، کوئی نہیں مانتا تو قسماں کھائے۔ ہم مانتے ہیں اہل سنت
वलियां नूं रब ताकतां दित्तियां ने। जेड़ा मनदा उच्ची कवे सुभान अल्लाह। आज का मौजू क्या है? तसव्वुफ क्या है और दाता हुजूर का मकाम क्या है। दाता हुजूर का वो आस्ताना है, वो शेख है कि एक ना हिंदू, उन्होंने एक बच्चे को उठाया, कहा लेट जा, वो लेट गया, कहा तूने उठना नहीं। चारपाई लेके दाता हुजूर के साथ मजाक किया, हुजूर जनाजा पढ़ाए। आपने फरमाया इसका बाप किधर है? बाप को बुलाया, फरमाया ये जनाजा पढ़ा दूं? कहा मर गया, पढ़ा दे। हमें मैं 3 दफा पूछूंगा, मर गया? कहा मर गया। फरमाया चलें फिर, मर गया होगा, नियत करें। जब नियत की, उन्होंने बड़ी आवाजें लगाई, उठ, इधर जनाजा मुकम्मल हुआ। फरमाते हैं ले जाओ उसे। उन्होंने बड़ा उठाया, फरमाया क्या उठाते हो? कहा हुजूर हमने तो मजाक किया। फरमाया अल्लाह से, वली से, अल्लाह के वली से, मेरे से नहीं किया, मैं उसका हूं। मेरे दोस्तों कभी बेअदबी ना करना, अल्लाह वालों का अदब करना, जहां बुजुर्ग नजर आए दुआ ले लेना। फरमाया ये तो क़यामत वाले दिन भी नहीं उठेगा। अल्लाह अकबर। तो ये है गुफ्ताए अल्लाह बवद। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वली बोलता है खुदा बोलता है। फरमाते हैं गुफ्ताए अल्लाह बवद गारचद हुलकूम अब्दुल्ला बवद। देखने में अल्लाह के बंदे की जुबान से बात निकलती है, हकीकत में वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो ये अल्लाह वालों का फैज़ान, मेरे दाता हुजवेर का फैज़ान है, गंज बख्शे फैज़ आलम। ये किन्हों ने फरमाया? हज़रत ख्वाजा खाजगा किबला चिश्तियान, अल्लाह आपको जज़ा दे, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वहाँ पे आपका हुजरा है। आपने वहाँ पे क़याम किया और जब चिल्ला मुकम्मल हुआ, जाते हुए ये फैज़ान चिश्तिया लाहौर वालों को दे के चले गए। हज़रत ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम। सारे कहो गंज बख्शे, नहीं बंदे पीछे वाले चुप हैं। गंज बख्शे मजहरे ना किसारा का मिलारा, गंज बख्शी है तेरी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। दुआ करो हमें। देखें ये पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं वहां पे बबांगे दोहल कहता हूँ कि बर्रे सगीर में अंबिया नहीं आए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नबी नहीं आए। यहाँ पे कौन आया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम उठाया? एक का नाम मुइनुद्दीन है, एक का नाम मुहय्युद्दीन है। यहाँ पे मुइनुद्दीन और मुहय्युद्दीन ये खाला खाला के मसेर है ना दोनों। तो एक ने बगदाद में डेरा लगाया, एक ने हिंदुस्तान में डेरा लगा के ला इलाहा का परचम उठा दिया। आप ना भी बोले फिर भी उठा दिया। लोगों ने बड़ा जुल्म किया, इन्होंने बर्दाश्त किया। इन्होंने ला इलाहा का परचम गिरने नहीं दिया, बल्कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के रसूलुल्लाह का फरमान सुनाया, अल्लाह का कुरान सुनाया, और बंदों को, गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, सिखों को मुइनुद्दीन बादशाह की एक नजर उठे 90 लाख बंदा कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये फैज़ कब मिलता है? जब अल्लाह वालों की सोबत में बैठते हैं, अल्लाह वालों की निस्बत में बैठते हैं। जब यूं तशरीफ़ फरमा है ना, तो एक साहिब आए, उसने सारा आस्ताने को देखा, उर्स को देखा, कहीं पे लंगर बांटा जा रहा है। ये खुद नहीं खाते, औरों को खिलाते हैं। ये मलफूजात में रिवायत मौजूद है कि ये वक्त का दुर्वेश वली, इसकी नज़र पड़ी कि ये कौन है जो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, देख रहा है।
ایک مرید کو کہا اس کو بلا کے لاؤ. جب بلا کے لایا تو آپ نے فرمایا مولانا کدھر آئے تھے؟ آگے سے وہ بڑا بے ادبی سے جواب دیتا ہے کہ میں دیکھنے آیا تھا آپ کے پاس جال کون سا ہے کہ جس میں یہ لوگ خود ہی چلے آتے ہیں دور دور سے مچھلیاں پھنسا لیندے ہو. آپ نے غصہ نہیں کیا. اللہ والے غصہ نہیں کرتے. اگر غصہ کر لیتے تو ان کے جو بڑے ہیں جن سے یہ فیضان مصطفیٰ چلا، رسول اللہ پہ پتھر برسائے گئے، رسول اللہ نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اللہ جلال میں آ کے فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو میں یہ طائف کی وادی پہ دونوں پہاڑ پھینک دوں. فرمایا مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا ہے، مجھے رحمت کیوں حضور نے بد دعا نہیں فرمائی. حضرت فرماتے ہیں بے جو اندر سے دودھ لاؤ، لنگر لاؤ، ان کو دو. جب دودھ آیا نا تو مولوی دودھ کا انکار تو نہیں نہ کرتا. دودھ دیکھ کے پینے لگا ہے. اب یہ اللہ والے نے اپنا دایاں گوڈا مبارک گھٹنا مولانا کے ساتھ لگایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو فیض آپ ہی کی محبت کے جال پھیلے ہوئے ہیں. آقا پہ درود پڑا. جیسے ہی درود پڑا مولانا دودھ میں کیا دیکھتے ہیں؟ دودھ میں سبز گنبد نظر آ رہا ہے. سارے بندے نہیں، جنہوں نے زیارت کرنی ہے جا کے اونچا بولنا پڑے گا. جب سبز گنبد دیکھا تو یوں ہلانے لگا، یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت نے شیخ کامل نے گھٹنا مبارک پیچھے کیا. اب کیا دیکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرا وہم تھا. میں جلدی سے پیوں اور ادھر سے نکلوں. اب اسے کیا پتا ہو کنہوں نے بٹھایا ہے اور کنہوں نے پلانا ہے، کون ہے جنہوں نے دودھ پیش کیا ہے. اب جب قریب کیا سرکار نے اپنا گھٹنا مبارک شیخ کامل درویش کامل عالم ربانی نے گھٹنا قریب کیا. جدوں گوڈا نیڑے لگا تے ویندا اے گنبد نہیں سنہری جالی نظر آندی ہے پئی. نہیں آپ نے غور نہیں کیا، پہلے کیا تھا؟ گنبد، اب کیا ہے؟ جالی. اب تیسری بار جب گھٹنا لگا اب گنبد بھی نہیں جالی بھی نہیں، اندر کا کوئی نظارہ تھا جو اس کو ہو رہا تھا. اب وہ دیکھ رہا تھا، اب وہ کچھ ہلا نہیں رہا تھا. اندر کیا ہے مجھے کیا پتا ہو، لیکن جنہوں نے اندر دیکھا ہے انہوں نے ضرور یہ کہا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں. جان آکھاں کے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بنی ہے. جس دیکھ کیا ہے اس نے ضرور کیا ہے نمیدہ نم چے منزل بود. شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسم البود. شب جائے کہ من بودم اگرچہ قطرائے شبنم نہ پوید برسر خوارے. منما قطرائے شبنم بنو کے خار میر اقسم خدا خود میر مجلس بود. اندر لابقا خسرو محمد شم مافل بود. محمد 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 شم مافل بود. شب جائے کہ من بودم. جس ویکھیا تیری صورت نو منہ نکلیا واہ سبحان اللہ. جنہیں زیارت کرنی ہے اونچا کہے سبحان اللہ. جس ویکھیا تیری صورت نو منہ نکلیا واہ سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اللہ کرے تو اڑے کو زبان ہوں دی تو تسی سبحان اللہ کہیں دے. میں دوبارہ کہنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں. یہ فیضان ہے داتا علی حجویر کا. عرس ہو رہا ہے. اونچا بولو عرس ہو رہا ہے. میں سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوئد ہوئے مرشد تے دسے مرشد رستہ او دے تک جامن دا. ہاں یہ ضروری ہے.
اور مرشد کے لیے کیا ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، فتاوی شریف پڑھیں، فتاوی رضویہ پڑھیں، تمام اس میں آپ نے بتایا ہے مرشد کا آگے مرشد ہو جو لڑی مصطفیٰ تک جاتی ہو، مرشد بے نمازی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ بڑی کتابیں پڑھیں اور بڑی کتابیں لکھیں، تھک تو نہیں گئے کدھر؟ ٹائم تو نہیں ہو گیا تھوڑا؟ کٹھے ہو کے بولو میں یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نام مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے، مثنوی لکھی آپ نے، مولانا روم، حضرت شاہ شمس تبریز، ملتان میں زیارت کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے مریدوں دودھ کڑ دے پیا، دودھ خراب نہ ہو جائے میں جاگ لاواں۔ آپ وہاں سے چلیں، اللہ کا ولی فقیر درویش، سن رہے ہو میرا جی؟ پہنچ گئے، فرماتے ہیں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کپڑے اور حالت کو دیکھ کے نا مولانا روم فرماتے ہیں این کالست تو نمی دانی، کیلو کال کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، آپ نہیں جانتے بابا جی۔ این کالست تو نمی دانی، آپ اندر گئے، درمیان میں وہ تھا ہول پانی والا جسے تالاب کہہ لیں، وہ ساری کتابیں آپ نے یوں ہلائیں، وہ کھڑکی وہ ساری پانی میں گئیں۔ مولانا روم اندر سے باہر آئے، یوں کتابیں دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ کے فرماتے ہیں بابا جی میری ساری زندگی دی کمائی روڑ چھڈی جے، میری ساری زندگی دی کمائی روڑ چھڈی جے۔ آپ ہو لیجیے فرماندے نے ایویں دی کمائی کیتی کیوں ہی جیڑی ایڈی چھتی روڑ جائے؟ آپ نے یوں دیکھا، فرماتے کی فرمایا جے؟ فرماتے ہیں تینوں وہ کمائی نہ کرائیے جیڑی روڑے ہی نہ۔ آکھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا مجھے تو کتابیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اے پانی کی مچھلیوں ذرا کتابیں باہر لاؤ نا۔ مچھلیاں باہر آ رہی ہیں، اللہ والوں کے جانور بھی غلام ہیں۔ مجھے دیکھو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ یہ مقام آتا ہے ولی پہ۔ جب وہ کتابیں دیکھیں تو کتابیں خشک ہیں، پانی نہیں لگا۔ حضرت مولانا روم حیران ششدر، حضرت مولانا روم نے کتابیں چھوڑی، حضرت کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہا من انتا، حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا چھوڑو اس بات کو۔ پھر عرض کی حضور یہ ہے کیا؟ این چیست، یہ کیا ہے ماجرا؟ آپ فرماتے ہیں این حال است۔ انہوں نے کہا تھا این کال است، بابا جی فرماتے ہیں این حال۔ یہ فقیر کی موج ہے میرے دوستو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، میں تب تک میں مولوی نہ بن سکا تا غلام شمس تبریز نہ شد، جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیے۔ تو میرے دوستو آج کا یہی موضوع ہے، تصوف کیا ہے ہم نے پڑھا، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، اس کی آراء کیا ہیں، پھر ہم نے داتا حضور کے فضائل کو پڑھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری موت آئے تو ولیوں کی محبت میں آئے، اللہ والوں کی صحبت میں آئے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5-7 منٹ اوپر چلے گئے، اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ